تخت آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ اب سنیے، کرامت وہ ہوتی ہے جو عقل میں نہ۔ اب یہ قرآن کا فیصلہ، اگر بندہ پھر بھی نہ مانے تو کافر ہے، کیونکہ قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے۔ فرمایا میں لے کر آؤں گا، اور ایک پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آؤں گا۔ پھر وہ جس کا نام تھا آصف بن برخیہ، وہ گئے اور حضرت سلیمان نے ایسے کیا، پھر آنکھیں کھولی تو دیکھا قدموں میں تخت موجود ہے، قدموں میں تخت موجود ہے، تخت پڑا ہے۔ تو فرمایا ولی اسے کہتے ہیں، کرامت اسے کہتے ہیں جو ہماری عقل میں نہ آئے۔ بتاؤ کہ وہ جو 2 مہینوں کا فاصلہ تھا، وہ ایک پلک 1 سیکنڈ سے پہلے وہ طے کر کے آیا، وہ کیسے گیا؟ ایک بندے کی عقل، آپ عقل کیا کہتے ہیں یہاں پر؟ کا چوتھے پارے دے وچوں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تأمرون بالمعروف، بہترین اس لیے ہو کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بہترین اس لیے بھی ہو کہ تم لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تیسری جگہ ارشاد فرمایا کہ تم بہترین اس لیے بھی ہو کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ تم اس قابل ہو، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ، اللہ نے فرمایا اگر اہل کتاب جو عیسائی ہیں یا یہودی ہیں وہ ایمان لاتے تو ان کے لیے بھی بہتر تھا، کیونکہ انہوں نے کتاب کو مانا ہی نہیں ہے، کتاب کو تسلیم ہی نہیں کیا، کہ قرآن پاک کو انہوں نے تسلیم ہی نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل ایمان اللہ پر ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اللہ نے فرمایا کچھ ان میں سے ایمان لائے، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور چوکھے انہاں دے وچوں فاسق ہی رہ گئے عیسائیاں دے وچ۔ فرمایا لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، یا رسول اللہ، اے میرے پیارے پیغمبر، اے میرے نبی کے صحابہ، وہ آپ کو کچھ تکلیف نہیں دے سکتے، ان کی اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے سامنے آ کر مسلمانوں سے جنگ کریں، ان کے پاس ہمت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے۔ ان کے پاس اگر تلوار کی طاقت ہے، بارود کی طاقت ہے، تو فرمایا کملی والے کہ تمہارے غلام میں کوئی پاس اور تمہارے پاس جو طاقت ہے وہ اللہ پر ایمان کی طاقت موجود ہے، اس لیے وہ تمہارے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہترین امت کس لیے ہو، یہ آیت سے آپ کو واضح ہو چکا ہے کہ حضور کی امت جو ہے وہ بہترین اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قرآن نے فرمایا کہ امت حضور کی بہترین اس لیے ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیغام عطا فرمایا وہ صحابہ کرام تک پہنچا اور صحابہ کرام سے تابعین تک پہنچا اور تابعین سے اولیاء اللہ کے ذریعے پیغام ہم تک پہنچا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اولیاء اللہ کی کہ ان کے ذریعے جو پیغام ہم تک پہنچا ہے وہ کیسے پہنچا، کیونکہ یہ جو بر صغیر کا خطہ ہے کسی دور میں اس کے اندر
کافر، جوگی اور مشرکوں کا بسیرا تھا، یہاں پر مسلمانوں کی کمی تھی۔ لیکن اولیاء اللہ یہاں تشریف لائے اور انہوں نے آ کر اللہ کے دین کا پیغام دیا لوگوں کو، اور پھر اولیاء اللہ کے ذریعے ہمارے جیسے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ جیسا کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بات کی جائے نا تو یہ جو قوم آپ کو نظر آتی ہیں، زیادہ تر بٹھی قوم ہوگی، وٹو قوم ہوگی، اس طرح کی، انہوں نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور وہاں جا کر انہوں نے بیعت کر کے دائرہ اسلامی کے اندر، مسلمان ہونے کے دائرے کے اندر یہ داخل ہوئے، کیونکہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ آپ جہاں جہاں پڑھنے گئے تھے، پھر ڈیوٹی آپ کی لگائی گئی پاک پتن کے اندر، آپ فلسطین کے اندر پڑھنے گئے، آپ وہاں رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر گئے، لیکن وہاں رہنے کی اجازت نہیں دے گی۔ کیوں؟ کہ کچھ لوگ ہیں جو اسلام سے آشنا نہیں ہیں، آپ ان کے پاس جائیں اور ان کو جا کر اسلام متعارف کروائیں۔ پھر اللہ کے ولی جگہ جگہ پر تعینات کر دیے گئے، جیسے کہ پاک پتن کا پرانا نام ہوتا تھا اجودن، اجودن حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر تشریف لائے تو اس کو پاک پتن کا نام دیا گیا۔ تو اسی طرح حضرت حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ وہ غزنی سے تشریف لائے، غزنی افغانستان کا ایک علاقہ ہے، وہاں سے تشریف لائے، اور یہاں جو آج باٹی گیٹ کے قریب حضرت داتا حضور گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، وہاں پر دریائے راوی چلتا تھا، دریائے راوی وہاں چلتا، وہاں پر آپ نے آ کر ڈیرا لگایا حضرت داتا حضور گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آپ کا اصل نام تھا حضرت عثمان علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے جب وہاں ڈیرا لگایا تو اس وقت آپ کی جو عمر تھی وہ جوانی والی تھی، شباب تھے، جوان تھے، زیادہ بوڑھے بھی نہیں تھے۔ آپ وہاں آ کر ڈیرا جب آپ نے لگایا تو وہاں ایک راجہ رہتا تھا جس کا نام تھا راجہ جوگی، اس کو اس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، راجہ جوگی کے نام سے۔ تو وہ کافر تھا، اس نے لوگوں کو اپنے جادو کی طرف بلا رکھا تھا، اور جادو کے ذریعے لوگوں کو تباہی و بربادی کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ حضرت داتا حضور گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے لاہور کے اندر اسلام کی تبلیغ کیسے کی، یہ ہمیں نظر آئے گا ان کے کردار سے، ان کے طریقہ کار سے۔ حضرت داتا حضور گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جب راوی کے کنڈے پر ڈیرا لگایا نا تو اس وقت راجہ جوگی کا وہاں بسیرا تھا، تو ایک عورت مائی بڑھیا دودھ لے کر جا رہی تھی راجہ جوگی کے پاس، کیونکہ ان کا طریقہ کار جڑا واردات دا ہے سی، ان کا طریقہ کار واردات دا اے سی کہ وہ لوگاں نو کہندا دودھ لیاؤ، اگر کوئی دودھ نہ دیندا پھر وہ جادو کردا سی، اس گھر دے وچ جنیاں بھی مجھاں ہوندیاں سن انہاں دے تھناں وچوں خون آنا شروع ہو جاندا سی، اے ان کا طریقہ واردات سی۔ لیکن حضرت داتا حضور گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے اس عورت سے کہا کہ آج دودھ مجھے دے دیں۔ عورت نے کہا کہ میں دودھ آپ کو نہیں دے سکتی۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا کہ میں جوگی کے پاس اگر نہ لے کر گئی نا تو میری جو بھینسیں ہیں، ساڑیاں جڑیاں مجھاں نے، انہاں دے تھناں وچوں خون آنا شروع ہو جانا ہے، پھر ساڑی جڑا رزق معاش ہے انہاں دے نال ہے، تو لہذا ساڑے کو زندگی دا پھر اترین دا کوئی فائدہ نہیں ہونا، کیونکہ ساڑا رزق ہی ختم ہو جانا ہے۔ حضرت داتا حضور گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ مائی آج تو میں دے چا دودھ، اگر تیریاں مجھاں دے تھناں وچوں خون آوے تو اس دا ذمہ دار میں ہاں۔ فرمایا ذمہ دار میں ہاں، میں ذمہ داری چکنا۔ اچھا، اصل بات یہ ہے کہ ایک کرامت جو ہوتی ہے نا، کرامت کا مطلب یہ ہے کہ عام بندے کی عقل میں نہ آئے، عام بندے کی عقل سے ہٹ کر ہو۔ میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں، اور معجزے کا مطلب بھی یہی ہے کہ عام بندے کی عقل سے ہٹ کر ہو،
اور کرامت جو ظاہر ہوتی ہے وہ ولی سے ظاہر ہوتی ہے، اور معجزہ جو ظاہر ہوتا ہے وہ نبی سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور کرامت ولی اس لیے نہیں دکھاتا کہ میرا مقام اتنا ہے، ولی کرامت اس لیے دکھاتا ہے کہ اگر بندے کو شک و شبہات ہیں اللہ کی توحید پر، اللہ کی توحید کو ماننے سے بندہ انکار کرتا ہے، تو بندہ کرامت ولی اس لیے دکھاتا ہے کہ اے بندے، جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے اتنے اس نے کمالات عطا فرمائے ہیں، تو کمالات یہ بتاتے ہیں کہ ایک عام بندے کے پاس اگر اتنی طاقت ہے تو وہ طاقت دینے والے کے پاس کتنی طاقت موجود ہوگی۔ یہ ولی کرامت دکھاتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات پہلے سمجھا لوں، کرامت جو ہوتی ہے وہ عقل میں نہیں آتی۔ میں آپ کو ایک اس کی مثال دیتا ہوں، سورۃ النمل پارہ نمبر 19۔ اللہ تعالیٰ کے نبی جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام، آپ نے اعلان کیا ملکہ بلقیس کا تخت کون لے کر آئے گا۔ یہ قرآن پاک کی میں آیت کی تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ پیغام دیا کہ ملکہ بلقیس کا تخت کون لے کر آئے گا۔ وہاں ایک جنوں کا سردار تھا، قال عفریت من الجن، اس نے کہا میں لے کر آؤں گا، میرے پاس اتنی طاقت موجود ہے، میں وہ تخت لے کر آؤں گا ملکہ بلقیس کا۔ فرمایا کتنی دیر میں لے کر آؤ گے؟ آپ جن نے کہا کہ میرے کول انی طاقت ہے، انی طاقت ہے، یہ اے جڑی مجلس تہاڈی لگی کھڑی ہے، اے مجلس ختم ہون تو پہلے میں تخت تہاڈے قدماں وچ رکھ دیواں گا۔ فرمایا میاں تو بڑی دیر کر رہے ہیں۔ ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا وہ اس کی دوری کتنی تھی؟ کہا جاتا ہے کہ 1 مہینہ آنے کو لگتا تھا اور 1 مہینہ جانے کو لگتا تھا۔ وہ تخت جو تھا اس کی لمبائی 80 ہاتھ لمبا وہ تخت تھا، 80 ہاتھ لمبا وہ تخت تھا، 80 گز وہ تخت لمبا، اور 40 ہاتھ وہ جو تخت تھا وہ چوڑا تھا، اور وہ جو تخت بڑا تھا وہ 7 محلات کے اندر تخت موجود ہے۔ یعنی ایک محل ہے، ایک محل دے اندر تخت ہے، اور باہر 4 دیواری کرتے کنڈی لائی گئی، کنڈی تو بعد سکورٹی موجود ہے، پولیس والے انہوں نے جڑے بھی سپاہی نے وہ موجود نے، وہ حفاظت کر رہے ہیں تخت دی۔ پھر اس تو بعد پھر ایک اور محل ہے، اس محل نو چھپا لیندہ ہے، پھر ان دے بعد انہوں کنڈی لا گئی، کنڈی لا تے باہر سکورٹی موجود ہے، سپاہی موجود نے کہ وہ اس تخت کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اسی طرح 7 محلات کے اندر وہ تخت بند ہے کہ اس کو چھو بھی نہیں سکتا، لینے کی تو دور کی بات ہے۔ تو لہٰذا جو تخت تھا وہ جن ہی لا سکتا تھا، جن کے بغیر کوئی نہیں لا سکتا تھا۔ جو عقل میں ہمارے بات آتی ہے، کیونکہ اتنی سکورٹی میں کوئی عام بندہ اگر جائے گا تو وہ تخت نہیں لے کر آ سکتا۔ تو آپ نے فرمایا میاں بیلیا تیرا ٹائم بہت زیادہ ہے، کہ ٹائم تھوڑا گھٹا۔ فرمایا تو کہا جاتا جو مجلس تھی اس کا جو دورانیہ تھا وہ تقریباً 4 گھنٹے کا تھا، 4 گھنٹے۔ تو 4 گھنٹے کا سفر جو تھا، 2 مہینوں کا سفر، 1 مہینہ آنے کا اور 1 مہینہ جانے کا، پھر سکورٹی کے اندر سے وہ تخت اٹھانا، پھر اتنا لمبا وزنی۔ وہ فرمایا کہ 2 مہینوں کا سفر طے کرنا تھا، پھر سکورٹی سے نکالنا تھا، پھر لے کر آپ کے قدموں میں رکھنا تھا۔ تو 4 گھنٹے کچھ زیادہ تو نہیں ہے، کیوں جی بابا جی؟ 4 گھنٹے زیادہ تو نہیں ہے، 4 گھنٹے بڑے تھوڑے نے۔ 2 مہینہ دا سفر 4 گھنٹے میں جو طے ہو رہا ہے۔ مثال دے طور تے اگر پیدل جائیے منڈی احمد آباد اگر پیدل جائیے تو سانو تقریباً چلدا 40 منٹ یا 45 منٹ انہیں لگ سکتے ہیں۔ ایک بندہ موٹر سائیکل تے جاندا 10 منٹ 15 منٹ انہیں لگن دے، تو لہذا موٹر سائیکل بہتر ہے پیدل چلا، کیونکہ سفر جلدی طے ہوئے دا۔ 2 مہینہ دا سفر طے ہو رہے 4 گھنٹوں دے وچ، تو آپ ابھی بھی فرما رہے ہیں کہ تخت جو چاہیے مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، لہذا تخت کو لانے میں آپ بہت دیر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر میرے پاس اتنی طاقت موجود نہیں ہے کہ میں وہ تخت لے کر آؤں۔ اب آگے ایک ولی کی بات، تو وہاں ایک وہ آدمی بیٹھا جس کو آپ کی زبور کا علم تھا،
زبور کا کچھ علم جانتا تھا، اس نے کہا میں لے کر آؤں گا۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس طاقت اس سے زیادہ ہے؟ فرمایا طاقت تو نہیں اس سے زیادہ، لیکن اللہ کا کرم مجھ پر بہت زیادہ ہے، اللہ کا کرم مجھ پر بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی شانیں عطا فرمائی ہیں کہ میں وہ تخت لے کر آؤں گا اور جلد ہی لے کر آؤں گا۔ فرمایا کتنی دیر لگاؤ گے؟ فرمایا دیر اتنی لگاؤں گا، آپ آنکھ جھپکو گے، پلک جھپکو گے، اور پلک جھپکنے سے پہلے پہلے تخت آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا، تخت آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ اب سنیے، کرامت وہ ہوتی ہے جو عقل میں نہ، اب یہ قرآن کا فیصلہ، اگر بندہ پھر بھی نہ مانے تو کافر ہے، کیونکہ قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے۔ فرمایا میں لے کر آؤں گا اور ایک پلک جھپکنے سے پہلے پہلے لے کر آؤں گا۔ پھر وہ جس کا نام تھا آصف بن برخیہ، وہ گئے اور حضرت سلیمان نے ایسے کیا، پھر آنکھیں کھولی تو دیکھا قدموں میں تخت موجود ہے، قدموں میں تخت موجود ہے، تخت پڑا ہے۔ تو فرمایا ولی اسے کہتے ہیں، کرامت اسے کہتے ہیں جو ہماری عقل میں نہ آئے۔ بتاؤ کہ وہ جو 2 مہینوں کا فاصلہ تھا، وہ ایک پلک 1 سیکنڈ سے پہلے پہلے وہ طے کر کے آیا، وہ کیسے گیا؟ ایک بندے کی عقل، آپ عقل کیا کہتے ہیں یہاں پر؟ ایک بندہ کہتا ہے کہ یار یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو کرامت اسے ہی کہتے ہیں جو عقل میں نہ بات آئے۔ تو جو عقل میں آ گئی وہ تو کرامت ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ کہے کہ میں آدھے گھنٹے وچ لورو ہوتے آ جا سا، نہیں آ سکتا، کیوں؟ ہمارے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے میں گھنٹے وچ آ سکنا، میں جہاز سے جاواں تو آ سکتا ہے جہاز پر، کیونکہ جہاز جس سپیڈ سے جاتا ہے تو واپس آ سکتا ہے، یہ تو بات ماننے والی۔ لیکن آدھے گھنٹے یا 15 منٹ 10 منٹ، یہ تو بات عقل میں نہیں آتی۔ اور جو ہو کر آئے اللہ کی طاقت سے تو اسے ولی کہتے ہیں، اور ولی سے جو ظاہر ہوتی ہے کرامت وہ عقل میں نہیں آتی۔ ایک بات اور ہے، ایک ہوتا ہے جادو۔ جادو وہ شیطان کے طریقہ کار سے ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں سحر۔ اگر کسی سے ظاہر ہو جائے تو وہ جادو ہوتا ہے، تو لیکن جادو کے لیے بھی اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ کرامت کا مقابلہ کر سکے۔ تو وہ تخت لے کر آئے حضرت آصف بن برخیہ۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ کرامت کسے کہتے ہیں۔ کرامت معجزہ اسے کہتے ہیں جو عقل میں نہ آئے۔ حضرت داتا حضور گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مائی دودھ مجھے دے، اگر تجھے کچھ ہو جائے، تیری بہنساں نو کچھ ہو جائے تو اس دا ذمہ دار عثمان ہے۔ فرمایا میں اس دا ذمہ داری چکنا، تیری گروانوں مجھانوں کچھ نہیں ہوئے دا۔ مائی نے کہا چل پتر تو پتہ نہیں کدو تو بھوک ہے، اے لے تو دودھ پی لے۔ حضرت داتا حضور گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے دودھ کوڑ رکھیا، مائی گھر وچ گئی، مائی نے ویکھیا تے مجھاں دے تھان پھر بھرے کھلے دودھ نال۔ مائی نے کہا ہلے ہن تو چوئے نے تو چلو ہن اور چو لینے۔ مائی نے چونا شروع کیتا، شروع کر دیتا، گھر دے بھانڈے بھرے گئے، دونا لے آیا، بالٹی لے آندے، سارے برتن گھر دے لے آندے، سارے بھرے گئے۔ مائی حیران ہوئی اج کی ہو گیا؟ تو دودھ دیتا اس چھور نو، اس درویش نو، تے آج دودھ بھر گیا مجھاں دے وچ، لیکن اگر راجے نو دینی سا تو دودھ اونا دا اونا ہی رہنا۔ پھر دونوں پتہ ہے کہ عورتاں جڑی ہے نا، پھر گل پھیلان والا ایک محکمہ بھی ہے، گل پھیلان والا ایک محکمہ بھی ہے کہ گل پھیلانی ہوئے بندہ انہاں نو دس دیندے کتھے نہ کتھے پہنچا دیندے نے۔ وہ کیویں ہے نا کہ کسی نے ایک لطیفہ جا، وہ کسی بندے نو دیگ لبھی سونے دی، انہیں آکھیا کہ میں آدھی بڑھی دساں کہ نہ دساں، انہیں آکھیا پہلے انہوں ازمان لگیا نا، تے پوچھا کہ اکرمہ علی آ جانا، میں پیشاب کرن گیا، تو میں پیشاب کرتے ہٹاں تے ایک پر ویکھیا میں اپنی پیشاب کرن والی جگہ تے، انہیں آکھیا کسے نا نہ لوی، انہیں ٹھیک ہے نا نہیں لیندے۔ انہیں اگلی نجات ہے کہ نہیں میرا سائیں جڑا ہے نا پیشاب کرن جاندہ تے پار نکل دے نے۔ میں کہا اچھا۔ انہیں اگلی نجات ہے کہ نہیں فلانے دے سائیں پیشاب کردہ تو وچوں پار نکل دے نے۔ وہ اگلی گئی انہیں کہ نہیں فلانے دے سائیں پیشاب کردہ وچوں کہاں نکل دے نے۔ یعنی باتیں پھیلانے والا جو محکمہ ہے عورت پر اگر بات آ گئی تو عورتوں پر انسان
دین کے متعلق مشورہ کرنا چاہیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورتوں سے مشورہ کرو نا اس کا ٹیڑھا کر دیا کرو، اندر تے عمل نہ کیتا، کیونکہ انہاں دی عقل جڑی ہوندی ہے تھوڑی جی پٹھی ہوندی ہے، ٹیڑھی پسلی تو پیدا ہوئے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں سیدھا کر دے مادا، فرمایا تو سیدھا نہیں کر سکتا، فرمایا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا ایک ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی اور زیادہ بگڑے دی۔ فرمایا جہاں یہ رہتی ہیں ان کو دین کے مطابق کو بات سمجھائیں، لیکن ہاتھ مار سے ان کو سیدھا نہ کرے۔ بندے مرچان زیادہ پائیں، لون مرچان ڈنڈا چل بھی آج تو مرچان زیادہ پا دیتی ہیں نا، لہذا آج تیری خیر نہیں ہے۔ عورت کو مارنے کا بندے کا حق پاس حق نہیں ہے۔ عورت کو کبھی مارا اس لیے کہ آج تو نے دین کے مطابق کام نہیں کیا، آج نماز نہیں پڑھی، کبھی ڈانٹا ہے؟ نہیں ڈانٹا ہوگا۔ جب بھی ڈانٹا جاتا عورت کو، آج تو روٹی ٹائم نال نہیں پکائی، آج تو کپڑے نہیں دھوتے، آج تو فلان چیز تیار نہیں کی تھی، اور یہ تو عام باتیں ہیں۔ عورت ایک حسن ہے بندے کا، بندہ عورت کے بغیر مکمل نہیں، عورت بندے کے بغیر مکمل نہیں، تو یہ ایک حسن ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ایک دوسرے سے معاملات خراب ہوں گے مار کٹائی کی وجہ سے، تو یہ تو تباہ و بربادی ہے، نہ وہ سیدھی ہو سکتی ہے نہ پھر آپ سیدھے ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اگر اپنی زندگی گزاریں تو دین کے مطابق گزاریں۔ تو عورت نے کہا کہ فلاں بابا بیٹھا درویش بیٹھا انہوں دودھ دیو دے تو دودھ مجھاں وچوں ود جاسی، مجھاں دے تھنا وچوں دودھ ہی دودھ ہو جاسی۔ تو مائی نے جدو گل دسی نا نال چانڈیاں گوانڈیاں نو، انہاں سارا دودھ جڑا ہے سی حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ ان کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا کہ بابا جی آپ ہمارا نذرانہ بھی قبول کریں۔ آپ نے فرمایا لے آؤ، لاتے کیا دودھ؟ راجے جوگی نو پتہ چلیا کہ دودھ دا جڑا کاروبار میرا ہے سی وہ بند ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، آواز نے دی تھوڑی مٹھی کر لی، دودھ دا جڑا کاروبار ہے سی وہ آہستہ آہستہ بند ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیڑا درویش آیا ہے وہ میرے دودھ تے قبضہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت داتا حضور گنج بخش رحمت اللہ علیہ آپ دے کول نا وہ راجہ جوگی آیا، انہیں کہا کہ تو ہے جڑا میرے دودھ تے قبضہ کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا ہماری کیا اوقات ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے درویش بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے والے ہیں، اور تمہارے بارے سنا ہے کہ آپ تو بڑے جادوگر ہیں، ہر جگہ آپ کا سکہ چلتا ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ انہیں کہا اگر تیرے کول کوئی چیز ہے تو دکھائیں ہمیں۔ حضرت داتا حضور گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا تیرے پاس کچھ نہیں، پھر میری طاقت دیکھ، میں کیا کر سکتا ہوں؟ فرمایا دکھاؤ۔ ایسے گنبد تھا، اس نے جوگی نے ادھر دیکھا گنبد کی طرف، گنبد کو آگ لگا دی، گنبد نو آگ لگی نا، حضور داتا حضور گنج بخش رحمت اللہ علیہ اوتھے کھڑے ہوتے پھوک مارے آگ نو بجھا دیتا، آگ نو بجھا دیتا۔ وہ حیران ہویا کہ اے آدھا میرے کول کچھ نہیں ہے، میں آگ والی نے بجھا دیتا ہے۔ انہوں نے کہا لے پھر میرا اور اس سے بڑا کارنامہ دیکھ۔ ہوا میں اڑنا شروع ہو گیا راجہ جوگی، آپ نے فرمایا آدھی جتیاں نو نلین نو، فرمایا جا انہوں تھلے لا لیا، اور جتی گئی آپ دی نلین مبارک، انہوں کٹ تے تھلے لایا۔ راجہ جوگی جب آپ کے قدموں میں آیا اور قدموں میں جب آیا اور گر کر معافی مانگنے لگا، کہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم آپ سے مقابلہ کر لے، بتائیں وہ کون سی طاقت ہے جس نے آپ کو اتنا طاقتور کر دیا ہے؟ میں تو دن رات چلے کاٹتا ہوں، جادو کی مدد لیتا ہوں، آپ کے پاس کون سی طاقت ہے؟ وہ جو ہم نے آیت پڑھی تھی پہلے، کنتم خیر امت اخرجت للناس وَتَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ فرمایا حضور کی امت بہترین امت اس لیے ہے کہ یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ کلمے کی طاقت ہے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کلمے کی طاقت ہے پھر ہمیں بھی کلمہ بڑھاؤ۔ پھر آپ نے کلمہ بڑھایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سب سے پہلا جو لاہور میں مسلمان ہوا وہ راجہ جوگی مسلمان ہو گیا۔ ایسے اسلام پہنچا یہاں پر،
ہمارے ادھر بر صغیر کے اندر حضرت داتا حضور گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام پہنچایا یہاں پر. جب اسلام پہنچایا تو اس کا نام آپ نے رکھا حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ ہوتے ہیں اولیاء اللہ کی طاقت. جب اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کے پاس وہ کمال ہوتے ہیں. کیوں ان کے پاس کمالات؟ اس لیے ہوتے ہیں کہ انہوں نے رب کو راضی کیا ہوتا ہے. جیسے کہ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ دے کول نا ایک مائی آتے کہنے لگی بابا جی کڑی دی شادی ہے تو کچھ ہے ہی دے دیو. آپ نے فرمایا جا مائی ہو تو نا کو 2-4 ڈیل چوک لیا. ڈیل چوک تے لیاندے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تو پھوک ماریا تو سونے دے بن گیا. تو مائی نے آکھیا بابے جی نے طریقہ ہی سیدھا جا دس دیتا ہے لہذا لا الہ الا اللہ پڑھا دے پھوک مارا دے تو ڈیل سونے دے بنن دے. لہذا سونے والی مشین ساڑھے ہتھی آ گئی. مائی نے آکھیا جا نہیں دیے سارے ہن لوان دے جڑے ڈیل ہیں کٹھے کرتے لے آ. دی گئی ڈیل کٹھے کرتے لیاندے ہن ساری رات پڑھتے رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ. وہ سہری ہو گئی. وہ کوئی سونے تو چھڑ دے لوہے دا نہیں بنیا. دوویں ماواں دیاں آئیاں بابا جی تسا ایک واری پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو دل سونے دا بنا دیتا. اسی ساری رات پڑھ دے رہے سونے دا چھڑ دے لوہے دا نہیں بنیا. فرمایا اسی تے سونا بنان واسطے نہیں آئے. فرمایا اس وجہ تو آیا کہ اللہ تعالیٰ دی قدرتاں بندیاں نو دکھائیے. فرمایا اللہ نے ہمیں کمالات عطا فرمایا ہے. فرمایا اگر ہمارا جیسا بننا ہے پھر زبان بھی فرید والی لانی پڑے گی. پھر زبان بھی فرید والی لانی پڑے گی. ایسے کو فرید نہیں بن سکتا. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ نا 1000 شاگرد آپ دے کولو نا تعلیم حاصل کر دینے. جدو موت دا ویلا آیا نا تو شیطان نے آتے حملہ کیتا. انہیں کہا 10 رازی صاحب آپ کس دلیل سے رب کو مانتے ہو؟ بڑا نام آپ کا سنا ہے. کیڑی دلیل ہے جڑی تواڈے کولو جن دے نال تسی رب نو مندے ہو؟ تو علماء فرماتے 360 دلیلیں دی. 360 دلیلیں دی میں اس دلیل سے رب کو مانتا ہوں. فرمایا شیطان نے ساری رد کر دی. آپ شو پائندہ شکار ہو گئے تو ہن بنیا کی جاواں کڑے پاسے کہ دلیلاں ساریاں انکار کیتی جاندہ ہے. آپ دے کئی میلہ دور آپ دے پیر حضرت جمال الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ آپ وضو فرما رہے ہیں مرید وضو کرا رہے ہیں اور لوٹے دے وچ پانی جدو آیا نا چلو بھارتے اینج کرتے پکڑیا اینج کرتے دوروں سٹیا اور فرمائے راضی ایک کیوں نہیں کرنا ہے کہ میں بغیر دلیل تو اپنے رب نو مننا ہوں. فرمایا بغیر دلیل تو اپنے رب نو. جدو پیر دی گل اپنے کرنا میں سنی نا تو فرمایا شیطان میں بغیر دلیل تو رب تعالیٰ نے مننا. پھر شیطان نے حملہ کیتا اور نے کہا تینوں آج تیرے پیر نے بچا لیا ہے. فرمایا پیر نے نہیں بچایا. فرمایا مینوں میرے رب نے بچا لیا ہے. فرمایا جو پیروں کے پاس جب تو طاقت ہوتی ہے وہ ان کی ذاتی نہیں ہوتی. فرمایا رب تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت ہوتی ہے. اگر رب تعالیٰ چاہے جس کو چاہے ولی بنا دے جس کو چاہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بادشاہوں کو چاہے تو فقیر بنا دے فقیر کو چاہے تو بادشاہ بنا دے. یہ اس کے پاس اختیار ہے. وہ جسے چاہے ولی بنا دے جسے چاہے نبی بنا دے جسے چاہے صحابی بنا دے. اس کے پاس طاقت موجود ہے. عام بندہ اگر کہے کہ میں اپنی محنت سے اپنی ریاضت سے صحابی بن جاؤں ساری زندگی حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی عبادت کرتے رہے 12 سال عبادت کی. رب تعالیٰ کی غیب سے آواز آئی. فرمایا ابو علی مانگو کیا مانگتے ہو آج تمہیں عطا کیا جائے گا. تو کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے علی بنا دے. فرمایا علی نہیں بن سکتے. پھر 12 سال عبادت کی پھر مانگا کہ یا اللہ مجھے علی بنا. علی نہیں بن سکتے. پھر 12 سال عبادت کی تو فرمایا مولا علی بنا دے. فرمایا علی نہیں بن سکتے کیونکہ علی بندہ تب ہی بنے گا. علی اس وقت بنے گا. علی صحابی ہے اور صحابی بندہ تب بنتا ہے جب ایمان کی حالت میں آقا کا چہرہ دیکھ لے. فرمایا ایمان کی حالت میں آقا کا چہرہ دیکھے فرمایا صحابی بنتا ہے. لیکن تو نے 36 سال عبادت کی ہم تمہیں کچھ نہ کچھ صلہ دیں گے. فرمایا تمہارے اندر حضرت علی کی خوشبو پیدا کر دیتے ہیں.
فرمایا تو چلے گا لوگ تجھے کہیں گے بو علی قلندر، بو علی قلندر، تیرے اندر سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی خوشبو آئے گی۔ دوستو ہمارا جو آج کا موضوع تھا وہ یہی تھا کہ حضور کی امت بہترین کس لیے امت ہے، کیونکہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت ہے، ایمان کی طاقت ہے، اور ایمان کی طاقت اگر جیسے حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، فرشتے سے بہتر انسان بننا، مگر پڑتی ہے اس میں محنت زیادہ، محنت بندہ اور کر لے تو ولی بن جاتا ہے، جب بندہ ولی بن جاتا ہے پھر جو